حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی سے غیر معمولی عقل، فہم، دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، پرندوں اور جانوروں پر بھی حکومت عطا کی گئی تھی، اور آپ ان سب کی زبانیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت حکومت پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو ایسی وسعت دی جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ جنات آپ کے حکم کے تابع تھے، ہوائیں آپ کے اشارے سے چلتی تھیں اور پرندے آپ کے سروں پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عدل و انصاف، علم و حکمت اور شکر گزاری میں بے مثال تھے، اور ہر فیصلہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات اور پرندے سب صف بستہ حاضر تھے۔ اسی دوران ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر پایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر کسی معقول عذر کے غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی گئی ہیں اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت رنج ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فوراً ایک خط تحریر فرمایا جس میں اللہ واحد کی عبادت اور اطاعت کا پیغام تھا، اور ہدہد کو حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچا دے۔ جب خط ملکہ بلقیس تک پہنچا تو اس نے اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کیا۔ وہ لوگ جنگ کے حق میں تھے، لیکن بلقیس عقل مند عورت تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے پہلے تحفہ بھیج کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ جانچنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے تحائف سے بہتر ہے، تم واپس جاؤ، اور اگر ایمان نہ لائے تو ایسی فوج کے ساتھ آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان، طاقت اور دعوت حق کا یقین ہو گیا تو اس نے خود حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ بلقیس اپنی قوم کے ساتھ آ رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے دربار میں موجود جنات اور انسانوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے۔ اس سوال کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیت غرور یا طاقت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت، اپنے نبی کے مقام اور حق کی برتری کو ظاہر کرنا تھا، تاکہ بلقیس پر حق واضح ہو جائے اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی مقام پر جنات اور انسانوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی اور تخت لانے کا معاملہ سامنے آیا، جو آگے چل کر ایک عظیم معجزہ بن گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، کیونکہ اس نے کبھی ایسی حکومت، ایسا دربار اور ایسا نبی بادشاہ نہیں دیکھا تھا جس کی طاقت انسانوں، جنات اور فطرت تک پھیلی ہوئی ہو۔ راستے میں وہ بار بار اپنے مشیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی رہیں، اور ان کی باتوں سے اسے یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جب بلقیس اپنے قافلے کے ساتھ قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مزید انتظامات کروائے
تاکہ آنے والی ملکہ پر حق پوری طرح واضح ہو جائے اور اس کے دل سے ہر طرح کا شک اور غرور نکل جائے۔ دربار میں انسان، جنات اور پرندے ترتیب کے ساتھ موجود تھے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر اللہ کے نبی کے حکم کا منتظر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ملکہ کے استقبال میں کوئی تکبر یا سختی نہ ہو، بلکہ حکمت، وقار اور عدل کا مظاہرہ کیا جائے۔ جب بلقیس دربار کے قریب پہنچی تو اسے ایک ایسا نظام نظر آیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خاموشی میں رعب، نظم میں حسن اور ہر طرف اللہ کی قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ دربار کے دروازے کھلے تو اس نے ایسے چہرے دیکھے جن میں انسان بھی تھے اور ایسی مخلوق بھی جنہیں وہ پہلے صرف کہانیوں میں سنتی آئی تھی، مگر وہاں کسی میں بدنظمی یا بغاوت نہ تھی، بلکہ سب اللہ کے نبی کے حکم کے تابع تھے۔ بلقیس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ جس رب کی عبادت یہ نبی کرتا ہے وہی سچا معبود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں جگہ دی اور کسی قسم کی جلدی یا جبر کے بغیر اس سے بات چیت شروع فرمائی۔ آپ نے اس سے اس کی حکومت، اس کی قوم اور اس کے عقائد کے بارے میں سوال کیے تاکہ اس کی سوچ اور فہم کا اندازہ ہو سکے۔ بلقیس نے نہایت ادب سے جواب دیے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی قوم طاقت اور دولت کی وجہ سے مغرور ہو چکی تھی اور وہ خود بھی اسی غرور میں مبتلا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ طاقت، حسن اور سلطنت سب آزمائش ہیں اور اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری میں ہے۔ آپ نے اسے بتایا کہ سورج، چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ خود کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ان کی عبادت عقل اور حق کے خلاف ہے۔ یہ باتیں سن کر بلقیس کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں، بلکہ خالص حق اور خیر خواہی ہے۔ اسی دوران اسے دربار کے نظم و ضبط، عدل اور علم نے مزید متاثر کیا اور وہ سوچنے لگی کہ اگر ایسی حکمرانی اس کی قوم کو مل جائے تو وہ ظلم اور جہالت سے نکل سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ ایمان قبول کرنا کسی بادشاہ کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ اللہ واحد کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اس میں عزت ہے، ذلت نہیں۔ بلقیس نے خاموشی سے یہ باتیں سنی اور دل ہی دل میں اپنے سابقہ عقائد پر ندامت محسوس کرنے لگی۔ اس مرحلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حق ایک اور دل تک پہنچنے کے قریب ہے، اور دعا فرمائی کہ اللہ بلقیس کے دل کو ہدایت سے بھر دے۔ یوں یہ ملاقات صرف دو حکمرانوں کی ملاقات نہیں رہی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک خاموش مگر فیصلہ کن مکالمہ بن گئی، جس کے اثرات آگے چل کر پوری قوم کی تقدیر بدلنے والے تھے۔